کے امتحانات قریب تھے۔ ہر روز کلاس میں ٹیسٹ ہو رہے تھے، کبھی انگلش کا ٹیسٹ، کبھی اردو کا ٹیسٹ، کبھی میتھ کا ٹیسٹ۔ ڈھولو بہت پریشان تھا، اس کی کلاس میں پہلی پوزیشن کیسے آئے گی۔ وہ ہر طرح سے پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ اسکول کے بعد اپنی بڑی بہن چٹکی سے بھی پڑھائی میں مدد لیتا تھا۔ چٹکی بھی بہت محنت سے ڈھولو کو پڑھاتی تھی۔ ڈھولو ماسٹرنی جی کے پاس بھی ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ چٹکی کے بھی امتحانات قریب تھے، وہ بھی ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، اس لیے ڈھولو کو بھی کم وقت دے پا رہی تھی۔ چھوٹو پڑھائی کے تمام کاموں سے بے خبر رہتا تھا۔ اسکول سے آ کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اسکول سے آتے ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے گیند اور بلہ لے کر باہر گراؤنڈ میں چلا جاتا تھا، اور کبھی ایسے ہی وقت گزارنے کے لیے اپنے پالتو کتے شیرو کو گھمانے لے جاتا تھا۔ اسے امتحانات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ددو چھوٹو کو سمجھاتے رہتے تھے، چھوٹو تم بڑو گے نہیں تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ ڈھولو کو دیکھو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ جو لوگ جی لگا کر پڑھائی کرتے ہیں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر بڑے آدمی بن کر آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تم بھی کچھ پڑھ لیا کرو۔ مگر چھوٹو پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ددو کی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے باہر نکال دیتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن ددو سلطان پور کے راجا کے بخار کے علاج کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں پیس رہا تھا، تاکہ ان جڑی بوٹیوں کو پیس کر اس سے قہوہ بنا کر سلطان پور کے راجا کو پلایا جائے، تاکہ اس کا بخار بھی ٹھیک ہو جائے۔ اسی وقت دیا چڑیا آ کر ددو کے پاس بیٹھ گئی۔ دیا چو 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 کیے جا رہی تھی۔ ددو سمجھ گئے کہ دیا مجھے کچھ بتا رہی ہے۔ دیا اڑنے لگی، ددو اور ڈھولو بھی ساتھ ہوئے۔ پھر دیا، چڑیا، ددو، ڈھولو تینوں ندی کی سمت چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچ کر دیا اڑتے اڑتے رک گئی۔ ڈھولو بولا، ددو وہ جگہ ڈھونڈنا جہاں دو ندیاں ایک دوسرے سے ملتی ہوں۔ پھر وہ چلنے لگے اور تھوڑی دور جا کر انہیں وہ جگہ مل گئی۔ یہاں پر دو ندیاں آپس میں ملتی تھیں۔ وہاں پر سے بہت سارے سینل کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اب ددو کو سمجھ آیا کہ دیا چڑیا چو 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 کیے جا رہی تھی، اس کا کیا مطلب تھا کہ جو دوائی میں پیس رہا تھا اس سے راجا جی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں اس میں سینل کے پھول ملانے ہوں گے، تبھی دیا ہمیں یہاں لے کر آئی ہے، کیونکہ سینل کے بہت سے پھول ندی کے کنارے کھلے ہوتے ہیں۔ ڈھولو اور ددو نے سارے پھول چن لیے، پھر ان پھولوں کو لے کر واپس گھر آئے۔ اس کے بعد ان پھولوں کو پیس کر ان سے قہوہ بنایا اور پھر سلطان پور کے راجا کو پلا دیا، جس سے راجا کا بخار ٹھیک ہو گیا۔ راجا بہت خوش ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ددو ایک قابل اور اچھا حکیم ہے۔ راجا سے انعام لے کر ددو اور ڈھولو خوشی خوشی واپس آ گئے۔ ڈھولو ددو سے پوچھتا ہے، آپ یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بھی ان جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا سکھا دیں گے؟ ددو کہتے ہیں، تم جی لگا کر پڑھائی کرو تاکہ تم بڑے ہو کر اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، پھر تم مجھ سے بھی اچھے ویدی بن جاؤ گے، پھر گاؤں آ کر لوگوں کا علاج کرنا۔ ڈھولو جی لگا کر پڑھائی کرتا رہتا ہے، جبکہ چھوٹو کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا ہے۔ ایک دن چھوٹو شیرو کو میدان میں کھیلنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ شیرو بہت مستی کرنے لگا، رسی چھڑا کر بھاگا۔ ایک تیز رفتار رکشے سے اس کی ٹکر ہو گئی۔
جب چھوٹو شیرو کو لے کر گھر واپس آیا تو اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، جسے دیکھ کر چھوٹو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پھر چھوٹو نے ددو کے ساتھ مل کر شیرو کے زخموں کو صاف کیا اور ان پر دوائی لگائی۔ دوائی لگانے کی وجہ سے شیرو تھوڑا کراہ رہا تھا، پھر اس کے زخم بھرنے لگے۔ کئی دنوں تک دوائی لگاتے رہے۔ اسی طرح شیرو کو ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگ گئے۔ جب چھوٹو اور ڈھولو کا اسکول سے رزلٹ آنے والا تھا، ڈھولو بہت خوش اور پرجوش تھا کہ اس نے بہت محنت کی ہے اور انشاءاللہ اس کے اچھے نمبر آئیں گے۔ رزلٹ لے کر واپس آیا تو چھوٹو فیل ہو گیا تھا اور ڈھولو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ ڈھولو بہت خوش تھا۔ اس کے بعد چھوٹو نے پڑھائی چھوڑ دیا اور وہ گھر کے کام کاج میں لگ گیا، جبکہ ڈھولو پڑھائی کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ دن مہینے سال گزر گئے۔ چٹکی کی شادی ہو گئی تھی۔ ڈھولو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، جی لگا کے محنت کرتا رہتا تھا، جبکہ چھوٹو اپنے گاؤں کے کام کاج میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن سلطان پور کی شہزادی محل کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک سے ایک بچھو نے آ کر اس کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ شہزادی چلانے لگی اور وہ چلائے جا رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ شہزادی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ پھر اسے اٹھا کر راجا کے محل میں لایا گیا۔ فوراً ددو کو بلایا گیا۔ ان دنوں ڈھولو بھی شہر سے پڑھائی کر کر واپس آ گیا تھا۔ ددو اور ڈھولو جلدی سے راجا کے محل میں پہنچے۔ شہزادی کے زخم پر کچھ جڑی بوٹی پیس کر لگائی، مگر اس سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ شہزادی اسی طرح چیخیں مارتی چلاتی اور آخرکار وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈھولو کو فوراً یاد آیا کہ وہ شہر سے کیڑے کے کاٹنے کی دوائی لے کر آیا تھا۔ وہ اسی وقت واپس گھر گیا اور گھر جا کر دوائی لے کر واپس آیا۔ پھر وہ دوائی اس نے شہزادی کے زخموں پر لگا دی۔ کچھ ہی دیر انتظار کرنے کے بعد شہزادی کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے کہا، میں ٹھیک کیسے ہو گئی؟ رانی اور راجا شہزادی کو دیکھ کر رونے لگے۔ رانی جھٹ سے پکڑ کے شہزادی کو گلے سے لگا لیا اور پھر ساری بات بتا ڈالی کہ ددو کا نواسا ڈھولو شہر سے پڑھائی کر کر آیا ہے، وہ بہت قابل ہے، اسی نے تمہارے زخموں پر دوائی لگائی تھی جس کی وجہ سے تم جلدی ٹھیک ہو گئی ہو۔ گاؤں کے سب لوگوں نے ڈھولو کی قابلیت کی بہت تعریف کی، سب بہت خوش ہوئے۔ راجا جی نے خوش ہو کر اعلان کر دیا کہ ڈھولو آج سے تم شاہی خاندان کے طبیب ہو۔ اسی دن راجا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کی شادی ڈھولو سے کریں گے۔ اسی دن شاہی خاندان سے بہت سے تحائف ڈھولو کے گھر بھیج دیے گئے۔ ڈھولو اور ددو بھی بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی اور ڈھولو کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ ڈھولو کے لیے شاہی خاندان سے سفید رنگ کا گھوڑا سج کر بھیجایا گیا۔ چھوٹو کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ پڑھ لکھ جاتا تو بڑا آدمی بن جاتا، اس کی بھی اچھے گھر میں شادی ہو جاتی اور اس کی بھی زندگی خوش و خرم گزر رہی ہوتی۔